السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ امیر المؤمنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنی فوج ہے اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائی سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں امیر المؤمنین سے درخواست کروں گا کہ اس نازک صورتحال پر فوری توجہ دیتے ہوئے یروشلم کی حفاظت کے لیے مزید فوج فراہم کی جائے۔ اگر میری اس التجا پر بلا تاخیر عمل نہیں کیا گیا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ یروشلم میں بسنے والے مسلمانوں پر قیامت کس انداز میں نازل ہو۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے انتہائی مؤثر لہجے میں صورتحال کی سنگینی کا نقشہ کھینچا تھا، مگر اس کی یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ فاطمی خلیفہ ابو القاسم نے اپنے میر منشی سے افتخار الدولہ کے خط کا جواب اس طرح لکھوایا: تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قرب و جوار میں میرے کئی دشمن موجود ہیں جن کی خریسانہ نظریں ہر وقت مصر کی حکومت پر جمی رہتی ہیں کہ کب انہیں موقع ملے وہ میرے اقتدار کا خاتمہ کر دیں۔ خلیفہ بغداد بھی دن رات اس قسم کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں تمہاری مدد کے لیے ایک سپاہی بھی نہیں بھیج سکتا۔ اگر یروشلم ہاتھ سے جاتا ہے تو اسے جانے دو، اس کے مقابلے میں خلافت مصر کا دفاع کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ فاطمی خلیفہ کا جواب پڑھ کر حاکم یروشلم افتخار الدولہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابو القاسم کا مکتوب ہے، لیکن مہر خلافت دیکھ کر افتخار الدولہ کو یقین کر لینا پڑا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھرا اور وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا: امیر المومنین، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کے بجائے آپ کو اپنا اقتدار عزیز ہے؟ مگر یاد رکھیں کہ یروشلم چلا گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر وہی ہوا۔ 50,000 سپاہیوں پر مشتمل صلیبی لشکر یروشلم کی دیواروں کے نیچے آ کر جمع ہونے لگا۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر کی فصیل تک پہنچ گئے تھے۔ افتخار الدولہ شہر سے بغیر نکل کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1,000 سپاہی تھے۔ جنگلی اصولوں کے مطابق دونوں فوجوں میں کوئی تناسب توازن ہی نہیں تھا، اس لیے افتخار الدولہ نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ یہ کہہ کر کہ قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور حاضرین کا گہرا سکوت دے کر دربار شام پر کسی قبرستان کا گمان ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بھی تصویر حیرت بنے ہوئے قاضی ابن ارسون کی گفتگو سن رہے تھے۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسون دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے اور سلطان محترم، اس خون رنگ اور المناک واقعے کی باقی تفصیلات اس طرح ہیں کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا: اگر تم لوگ جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان بخش دیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا کہ جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ 3 خداؤں کے ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کی بجائے جلال و ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کے عقائد کے مطابق 3 خدا ہیں: ایک مقدس باپ خدا، دوسرا مقدس بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانی، اور تیسرا روح القدس حضرت جبرائیل۔ اور افتخار الدولہ نے عیسائی قاصد کے سامنے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ اپنے سالار کو بتا دیں کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کر لیتے ہیں یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کی جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سر بلندی رکھی ہے۔ افتخار الدولہ کا جواب سن کر عیسائی قاصد سراسمیہ نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ واپس جا رہا تھا کہ یروشلم میں رہنے والے ایک عیسائی نے اسے اپنی زبان میں یہ راز بتا دیا کہ مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار الدولہ کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سالار کو یہ خفیہ اطلاع بھی فراہم کر دی کہ حاکم یروشلم کی دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی سالار نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا: میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں شہر کی تمام دیواریں گرا دو اور
فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ۔ عیسائی سپاہی کثرت تعداد کے نشے سے سرشار تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مختصر سے عرصے میں مسلمانوں کے انتہائی قلیل لشکر کو شکست دے کر یروشلم کے پورے شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ مگر عیسائی سپاہیوں کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب سینکڑوں صلیبیوں کی بھینس چڑھنے کے باوجود چند گز کا علاقہ بھی فتح نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا اور صلیبیوں کے منہ پھیر کر رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار گاڈفرے اپنے خیمے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ پھر جب اس کا نائب ڈیرک خیمے میں داخل ہوا تو گاڈفرے کسی جنونی انسان کی طرح اس پر برس پڑا۔ تیری ساری اطلاعات غلط تھی۔ 1000 سپاہی اور 50,000 فوجیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یقیناً مسلمان تعداد میں ہمارے برابر ہوں گے۔ نائب سالار ڈیرک قسمیں کھا کر گاڈفرلے کو یقین دلاتا رہا کہ اس کی فراہم کردہ معلومات حرف بحرف درست تھی۔ ابھی یروشلم کا ایک عیسائی یہ خبر لے کر آیا تھا کہ ہم دست بدست جنگ میں مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکیں گے، پھر ہمیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا؟ گاڈفرے نے اپنے نائب ڈیرک کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ افتخار دولہ نے بڑی ذہانت سے اپنی دفاعی مورچے ترتیب دیے۔ ڈیرک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا کہ اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فصیل پر شدید سنگ باری کی جائے، وہ فصیل کے انہدام کے بعد پورا عیسائی لشکر شہر میں داخل ہو کر بیک وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو صلیبیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جسے سن کر گاڈفرے کے چہرے کا اتنا تناؤ کم ہو گیا سننے کے بعد ان کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر دوسرے دن گاڈفرے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شب و روز کام کر کے بڑی تعداد میں منجنیقیں تیار کریں۔ پھر جب عیسائیوں نے یہ نیا اسلحہ تیار کیا تو گاڈفرے کے حکم پر شدید سنگ باری کی گئی۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے بعد شہر کی فصیل میں 2-3 شگاف پڑ گئے، مگر مجاہدین اسلام نے صلیبیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ شہر کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں عیسائی سالار گاڈفرے نے کئی چالیں چلی مگر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یروشلم کے عیسائی بھیس بدل کر گاڈفرے کے لشکر میں جا رہے تھے اور افتخار دولہ کے دفاعی انتظامات کی خبریں دے رہے تھے۔ بالآخر گاڈفرے نے اپنا پورا لشکر سمیٹ کر جنگ میں جھونک دی۔ 12 گھنٹے تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی مگر صلیبی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہاں تک کہ عیسائی لشکر پر مایوسیوں کے بادل چھانے لگے۔ اکثر عیسائی سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اب کوئی طاقت یروشلم کو فتح نہیں کر سکتی۔ اپنے سپاہیوں کی دل شکستگی کا یہ منظر دیکھ کر گاڈفرے بدحواس ہو گیا اور پھر اس نے اپنے فوج کے ساتھ آنے والے پادریوں کو اپنے خیمے میں طلب کر کے مشورے شروع کر دیے۔